السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من له سع ولم يضحی فلا يقربن مصلانا او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها مطاياكم يوم الصراط۔ محترم حضرات، بزرگان دین اور میرے عزیز دوستو، ہم اور آپ سب اسلامی تقویم کے آخری مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ آخری مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ۔ یہ قربانی کا مہینہ بھی ہے، یہ حج کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں دو اہم عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی والی عبادت۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، شعار اور طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے اے اللہ کے نبی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے آگے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اگر ہم اس قربانی کو کریں گے، اس عبادت کو ادا کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ صوف کا، اون کا کیا حکم ہے جو جانور کے جسم پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوف کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ یہ قربانی انتہائی اہم عبادت ہے اور یہ دین کا شعار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے قربانی چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے بندے کو نکھارے، اس کو انعام سے نوازے، اس کو اپنا قریبی بنائے۔ دنیا میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جس شخص کا امتحان لیا گیا، جس کی سب سے زیادہ آزمائش ہوئی، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش سب سے زیادہ اس لیے لیا گیا، ان کا امتحان سب سے زیادہ اس لیے لیا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیل بنانا تھا، اپنا دوست بنانا تھا، اور پھر انہی کی ذریت میں، انہی کے خاندان میں تاجدار مدینہ حضرت عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ بڑی اور عظیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی تاکہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا مزاج قربانی والا بنے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قربانی کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ہے، قربانی کا ثبوت وہ احادیث نبویہ سے بھی ہے، صحابہ کرام کے اعمال اور ان کی زندگی سے بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے نام سے
نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام سے قربانی کیجیے۔ جو شخص صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے دھتکار ہے، پھٹکار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لہو سعی، جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب حیثیت ہے، جس کے پاس گنجائش ہے، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہرگز نماز بقرعید، عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے وہ ہماری عیدگاہ نہ پہنچے۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سسٹم بیان کر دیا، پورا طریقہ بیان کر دیا، اس کے اوقات بیان کر دیے، قربانی کے جانور کیسے ہوں، کن صفات کے حامل ہوں، اس کی تفصیلات بھی بیان کر دی۔ ایک ضعیف حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمنوا ضحایاکم فإنها مطایاکم یوم الصراط، قربانی کے جانور کو قیمتی اور فربہ بناؤ، اس لیے کہ پلسرات کے دن یہ تمہاری سواری کے کام آئیں گے۔ اس لیے معیوب جانور، ناقص الخلقت جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کی دو حیثیت ہے، ایک حیثیت تو شرعی ہے، دینی ہے، اور اس کی دوسری حیثیت سماجی اور معاشرتی ہے۔ قربانی کی دینی حیثیت یہ ہے کہ قربانی خلوص کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، نیت کی درستگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی کی جائے۔ قربانی کے اندر نام و نمود، ریا، شہرت، دکھاوا نہ ہو۔ قربانی کا عمل پورے اخلاص کے ساتھ مومن بندہ کرے، اس کا مکلف اس کو بنایا گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ قربانی کا گوشت چاہیے، نہ قربانی کا خون چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کا خلوص دیکھتا ہے، تقوی دیکھتا ہے، نیت کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ کے پاس ہرگز تمہارا خون نہیں پہنچتا قربانی کا، تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، لیکن تمہاری جانب سے تقوی، خوف خدا کا لحاظ پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی کریں، اور یہ علامتی قربانی کرنے کے بعد جب ہم فارغ ہو جائیں تو ہم اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں، اپنی خواہشات کو، اپنی مفادات کو، اور اپنی ہر جائز خواہشات کو اگر وقت پڑے تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، عہدے کی قربانی، جائیداد کی قربانی، اولاد کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ دوسری چیز، قربانی کی حیثیت سماجی حیثیت ہے کہ جب ہم قربانی کی عبادت سے فارغ ہوں اور اللہ کے راہ میں جانور کو قربان کریں تو پھر اس کے گوشت میں ہم 3 حصہ لگائیں۔ پہلا حصہ غریبوں اور محتاجوں کو دے دیں، دوسرا حصہ ہم اپنے عزیز اقارب اور رشتہ داروں کو دیں، اور اس کا تیسرا حصہ ہم گھر کے لوگ کھائیں، اور اس میں ہم برادران وطن کو بھی شریک کریں، ان کو بھی اپنے دسترخوان پر بلائیں، ان کو بھی دعوت دیں، تاکہ ماحول خوشگوار پیدا ہو، ہم آہنگی پیدا ہو، ہم ان کو اسلامی عبادات سے واقف کرا سکیں۔ اس لیے برادران وطن کو بھی ہم اس عبادت میں، اس خوشی میں شریک کریں، ان کو بھی دعوت دیں، ان کو بھی اپنے دسترخوان پر بلائیں۔ اس لیے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اما السائل فلا تنہر، کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی بھی آ جائے، اپنا ہو، بیگانہ ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سب کو، کسی کو محروم نہ لوٹاؤ، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، سب کو کچھ نہ کچھ دو۔ اگر قربانی کے ایام میں برادران وطن ہمارے گھر آتے ہیں گوشت لینے کے لیے تو ہم ان کو بھی محروم نہ کریں، ہم ان کو دیں، اور
ملک میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، امن اور شانتی کا ماحول بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم برادران وطن سے بھی خوشگوار تعلقات رکھیں، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں، ان کی خوشیوں میں بھی ہم ان کو مبارکباد دیں۔ اللہ تبارک و تعالی قربانی کی حقیقت کو، قربانی کے پیغام کو، قربانی کی روح کو، قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ قربانی والا مزاج ہو، یعنی ہمارے اندر ایثار ہو، ہمارے اندر ترجیح ہو، ہم دوسروں کو آگے بڑھانے، دوسروں کو فوقیت دینے والا مزاج اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔